بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج سے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پچھلے والی آڈیو میں آپ کو روزے کے مسائل، اسی طرح اعتکاف اور تراویح کے اہم مسائل ذکر کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ آج سے زکوٰۃ کے اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے۔ اولاً تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر واجب ہوتا ہے: سونا، چاندی، نقد رقم جسے ہم کیش کہتے ہیں، اور مال تجارت۔ صرف انہی 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چرائی کے جانوروں پر بھی زکوٰۃ واجب تو ہوتی ہے، لیکن اتنے جانور چونکہ ہمارے شہر میں کسی کے پاس پائے نہیں جاتے، لہٰذا اس پر کلام نہیں کیا جائے گا۔ کلام صرف انہی 4 چیزوں پر کیا جائے گا۔ تو اچھے سے آپ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ صرف انہی 4 چیزوں پر واجب ہوگی: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ اب ہر ایک کی تفصیل آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ اولاً تو سونا چاندی کے بارے میں یاد رکھیں کہ چاہے وہ سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو، چاہے برتن کی شکل میں ہو، چاہے آپ اسے استعمال کرتے ہوں یا استعمال نہ کرتے ہوں، بہرحال ہر سونے چاندی پر زکوٰۃ نکلے گی۔ تو بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سونا کہ جو استعمال میں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے روشنی میں ہر سونا چاندی کہ جس کے آپ مالک ہیں، چاہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوں یا استعمال نہ کرتے ہوں، بہرحال اس پر زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ چاندی ہے، چاہے وہ پیور ہو، خالص ہو، چاہے ملاوٹ شدہ ہو، بہرحال اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ اس کے بعد اب نقد رقم پر آ جائیے، یعنی کیش۔ تو کیش پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب چاہے کیش آپ کے پاس ہو، چاہے بینک میں رکھا ہو، چاہے آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے یا امانت کے طور پر آپ نے کسی کو دے رکھا ہے، بہرحال ہر کیش پر زکوٰۃ بنے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ رقم موجود ہے، بینک میں آپ نے 2-3 لاکھ رکھا ہے، اسی طرح آپ نے قرض دے رکھا ہے کسی کو، مثلاً 1 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، تو ان تمام رقم کو ایڈ کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی جو کیش آپ کے پاس ہے، جو کیش بینک میں پڑا ہے اور جو کیش آپ نے قرض دے رکھا ہے، تمام کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرض سے متعلق کچھ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے ذکر کیا جائے گا۔ ابھی بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ قرض جو آپ نے دے رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ہے مال تجارت۔ تو مال تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دیکھیں مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ تو ہر وہ سامان کہ جسے خریدتے وقت آپ کی نیت یہی تھی کہ آپ کو اسے آگے چل کر بیچنا ہے، یعنی جس بھی سامان کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اسے مال تجارت کہتے ہیں، اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا دکاندار کے دکان میں جتنے بھی سامان ہیں تمام پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیجئے کہ دکاندار کے دکان میں جتنے بھی سامان ہیں، اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ ہر ایک سامان کی قیمت ایڈ کر کے وہ پتہ کر لے کہ اس کے دکان میں کتنے کی سامان ہے، کتنے مالیت کا سامان موجود ہے، تو اس پر وہ زکوٰۃ نکال لے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو کہ اتنے سامان کو کیسے ایڈ کیا جائے، کیسے پتہ کیا جائے کہ کتنے مالیت کا سامان دکان میں موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے دل سے پوچھے کہ کتنے قیمت کا سامان دکان میں موجود ہوگا۔ دل جہاں جم جائے تو بس اتنے قیمت پر وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، تو وہ نیت اب تک باقی بھی ہونا چاہیے، تو آپ پر اس سامان کا زکوٰۃ واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے گھر خریدا بیچنے کی نیت سے، یہ مال تجارت ہے، اس گھر کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد آپ کا نیت بدل گیا، آپ نے سوچا کہ اب اسے بیچنا نہیں ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں تو چلو اسی میں رہ لیتے ہیں، تو اب یہ مال تجارت نہیں رہا، اب اس گھر کے
कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो माल तिजारत का पूरा तारीफ़ यूँ बनता है कि हर वो सामान कि जिसे आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो और अब तक वो नीयत बाकी हो, तो फिर ये माल तिजारत कहलाता है और इस पर ज़कात वाजिब होती है। ज़िमनन इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर आपने किसी सामान को, किसी चीज़ को ख़रीदा है लेकिन बेचने के नीयत से नहीं ख़रीदा था। आप मसलन आप घर खरीदते हैं और आपका नीयत ये था कि इसे रेंट पर देना है। फिर बाद में आपका नीयत बदल गया और आपने इरादा कर लिया कि इसे अब बेचना है, तो याद रखें ये माल तिजारत नहीं कहलाएगा, यानी इस घर की कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। माल तिजारत सिर्फ उसी को कहते हैं कि जिसे खरीदते वक्त ही आपका नीयत था कि आपको इसे आगे चलकर बेचना है, तो इसे माल तिजारत कहते हैं और इस पर ज़कात वाजिब होती है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि सिर्फ इन्हीं 4 चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है: कैश, सोना, चांदी और माल तिजारत। अगर इतने बातों को आपने समझ लिया तो कई मसलों को आप बआसानी हल कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि उनके पास गाड़ी है, मसलन कार है, 4-5 कार मौजूद है, तो क्या उन पर ज़कात वाजिब होगी? तो अब आप गौर करें कि क्या वो कार सोना है, चांदी है, कैश है, माल तिजारत है? तो आप कहते हैं नहीं, बेचने की नीयत से तो कार नहीं ख़रीदा मैंने, लिहाजा उस कार पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने ज़मीन खरीद कर रखा है तो बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या ज़मीन के कीमत पर भी ज़कात निकालनी होगी? तो फिर आप गौर करें कि क्या ज़मीन इन 4 चीज़ों में से कोई है? क्या वो माल तिजारत है? क्या आपने ज़मीन को बेचने की नीयत से ख़रीदा था? आप कहते हैं नहीं, बेचने की नीयत से नहीं खरीदे थे, लिहाजा वो ज़मीन माल तिजारत भी नहीं है, लिहाजा उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ज़कात सिर्फ़ इन्हीं 4 चीज़ों पर वाजिब होती है।